یا علی مدد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیر من الف شہر والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر والصلاۃ والسلام علی معدن فیوضات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات قبل لیلۃ القدر وعلی جواہر علل ما ظہر فی لیلۃ القدر ثم الصلاۃ علی آلہ الذین هم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر بل هم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر وعلی شیعتهم الذین هم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بابا کی بلند صلوات صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت، مجھے اس وقت ایک ایسے موضوع کے متعلق کچھ عرض کرنا مقصود ہے جس کے لیے دوران محرم میں ایک آدھ تقریر میں
اس کا ذکر کر چکا ہوں۔ کہلواتے ہیں اپنے نام کے ساتھ سید توصیف احمد صاحب نے بیرون ملک بیٹھے ہوئے ایک کلپ جاری کیا ہے، اور اس کلپ میں انہوں نے پہلے اس آیت کو تحریر کیا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اللہ اپنے رسول سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ اے میرے پیارے رسول، اے میرے حبیب، میں اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک تو اپنی امت کے درمیان موجود ہے، میں تیری امت پر عذاب نازل نہیں کروں گا۔ آپ کی توجہ مقصد ہے وہ میں نے گھنٹے کے اندر تمام کر دینا ہے، تو بات پھر رہ جائے گی۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ آیت کلپ میں پہلے تحریر کی ہے کہ اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا کہ جب تک اے میرا حبیب تو اپنی امت کے درمیان ہے، میں تیری امت پر عذاب نازل نہیں کروں گا۔ یہ لکھ کر اب نیچے انہوں نے تحریر کی ہے کہ یہ رافضی لوگ یعنی شیعہ، یہ رافضی لوگ یہ کہتے ہیں قیامت کے دن جو بھی منکر ولایت علی ہوگا اللہ اسے جہنم میں بطور سزا داخل کرے گا۔ یہ لکھ کر پھر وہ نیچے لکھتے ہیں اپنے جو ان کے سامعین ہیں ان کو مخاطب ٹھہرا کر کہ اب آپ ہی بتائیں کہ یہ رافضی لوگ کس قدر قرآن کے منکر ہیں کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرا حبیب جب تک تو اپنی امت کے درمیان موجود ہے میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا، تو قیامت کے دن تو جتنی امت رسول ہوگی سب کے مابین ہمارے رسول پاک موجود ہوں گے، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سارے نبی ہمارے نبی کے امتی ہیں، اور ہر نبی کے وہ امتی جو مومن ہیں وہ بھی ہمارے نبی کے امتی ہیں۔ تو اب جتنے نبی کے امتی ہیں قیامت کے دن ہمارا رسول ان سب کے درمیان موجود ہوگا۔ تو اب کوئی ان رافضیوں سے پوچھے یعنی شیعوں سے پوچھے کہ جب اللہ کا وعدہ ہے اپنے رسول سے کہ جب تک تو اپنی امت کے درمیان موجود ہے میں تیری امت پر عذاب نازل نہیں کروں گا، تو جب قیامت کے دن رسول پاک موجود ہوں گے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رسول کی موجودگی میں کسی منکر ولایت علی کو جہنم میں بھیج دے؟ یہ ہے ان کا کلپ، اور یہ ہے اس کلپ کی تحریر جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ مجھے اس پر تفصیلاً گفتگو کرنا مقصود تھی، لیکن وقت ہی وہ بانیان مجالس نے اپنی مجبوری کی وجہ سے اتنا بچایا ہے اس میں شاید حاصل اب ایک گھنٹے کی کیا گفتگو ہوگی نہیں ہو سکتی، لیکن میں اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے اور اس کی طرف متوجہ ہونے سے پہلے اپنے تمام تر سامعین کو ایک خاص تحریر کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ وہ تحریر ہے جو کہ ہمارے اسلامی
ہمارے تمام تر اسلامی بزرگوں موجودگی میں یا ان تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے پہلے میں یہ تحریر پیش کر رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ کیسے کیسے انداز سے علی کی ولایت کا انکار کرنے والے کن بہانوں سے انکار کر رہے ہیں۔ محرم پڑھنے کے بعد مجھے یقین ہے آپ میرا وہ فکرہ ضرور لیں گے اور مجھے مایوس نہیں کہیں گے۔ کچھ گندم نما جو فروش علماء، میں پھر کہتا ہوں کچھ گندم نما جو فروش علماء۔ علماء کے لباس میں ہم شیعہ اور غیر شیعہ صاحبان اسلام کو ایک دوسرے سے دور رکھنے کی خاطر ایسے ایسے ہیلے اور وسیلے تلاش کر رہے ہیں جن کی نہ قرآن اجازت دیتا ہے اور نہ رسول دو جہان اجازت دیتا ہے۔ کیجئے میں ان کے اعتراض کا جواب دینے سے پہلے آپ کو یہ ایک تحریر سنا رہا ہوں۔ اہل سنت کے بہت بڑے علامہ ہیں، زندہ ہیں، موجود ہیں، اللہ ان کی زندگی دراز کرے۔ بڑے اخبارات میں ان کے کالم شائع ہوتے رہتے ہیں اور ٹی وی پر بھی اکثر وہ جلوہ فکر ہوتے ہیں۔ حضرت علامہ پیر قمر الشکور صاحب، یہ ان کی مکمل تحریر آگے پیچھے صفحے کی میرے ہاتھ میں ہے، لیکن میں ساری تحریر ان کی اس وقت نہیں پڑھ رہا، صرف ان کی تحریر کے آخری کلمات میں آپ کو سنا رہا۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الثانی، جو اہل سنت کے نزدیک مجدد الثانی کے اعتبار سے مشہور، معروف اور مانے جاتے ہیں، انہوں نے اپنی مکتوبات میں، یعنی جو انہوں نے خط لکھے ہوئے ہیں سوال و جواب کے اور باقی اعتبارات سے، اس کا نام ہے مکتوبات، یعنی مکتوبات شیخ احمد سرہندی۔ ان مکتوبات میں سے ان کا مکتوب نمبر ہے 123، جس میں وہ لکھتے ہیں، یعنی مجدد الثانی لکھتے ہیں کہ ایک راہ وہ ہے جو قرب ولایت سے تعلق رکھتی ہے۔ میں آرام سے پڑھوں گا، جہاں سمجھ نہ آئے مجھے اشارہ کر دیجیے گا، میں تشریح کر دوں گا۔ یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے، یہ یعنی والے فکر میرے آگے تعلق ہوتی ہے، یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے، یعنی صراط مستقیم پر قائم و دائم رہنے کے لیے ایک راہ وہ ہے جو قرب ولایت سے تعلق رکھتی ہے، اور اس راہ کے واصلین کے، یعنی اس راہ تک جو پہنچ جاتے ہیں، اس راہ تک پہنچنے والوں کے واصلین کے پیشوا حضرت مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام ہیں۔ یعنی اس راہ کے واصلین جو اس تک پہنچتے ہیں، ان کے پیشوا حضرت مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام ہیں، اور یہ عظیم الشان منصب ان سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی یہ منصب ولایت اگر تعلق رکھتا ہے تو حضرت علی سے یہ منصب تعلق رکھتا ہے۔ اب جو بات کہنے کے لیے میں یہ تحریر پڑھ رہا ہوں وہ میں اب ادا کر رہا ہوں۔ پھر لکھتے ہیں مجدد الثانی صاحب، یہ لکھتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت امیر علیہ السلام اپنی ظاہری
پیدائش سے پہلے بھی اس مقام ولایت کے ملجاؤ ماں باپ تھے. کچھ بچے لے سکے ہیں اور اکثر خاموش ہو گئے ہیں. یعنی حضرت مجدد الثانی یہ لکھ رہے ہیں کہ حضرت علی اس دنیا میں آ کر اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد یا ہمارے نزدیک جلوہ فکر ہونے کے بعد ولی نہیں بنے، بلکہ جب اس عالم میں علی آئے نہیں تھے بلکہ اس عالم میں تھے تو اس وقت بھی حضرت علی ولایت کے درجے پر فائز تھے. یعنی علی اس عالم میں آ کر ولی بنے نہیں بلکہ جب سے ہے تب سے علی ولی ہیں. اور پھر کہتے ہیں پھر ان کے بعد یہ عظیم القدر منصب ترتیب وار یعنی با اعتبار ترتیب حضرت علی کے بعد ترتیب وار یہ منصب ولایت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بعد امام حسین علیہ السلام کے سپرد ہوا اور ان کے بعد یہی عظیم منصب ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو تحویل ہوا. یعنی اللہ کی طرف سے ان کو سپرد ہوا تو واضح ہو گیا کہ رسول پاک کے ساتھ ساتھ جو بے نور نبوت و رسالت ہونے کے اعتبار سے حضرت علی سے لے کر 12ویں امام مہدی تک یہ اس دنیا میں آ کر ولی نہیں بنے. یعنی یہ تھکا تھکا نعرہ اور بھی لگا دے گا اسی طرح. حضرت علی اور یہ سارے یعنی امام حسن سے لے کر 12ویں امام تک یہ اس عالم میں آ کر ولی نہیں بنے بلکہ یہ اس عالم میں آنے سے پہلے ولی تھے. میرے سامعین، میرے حاضرین، میرے شیعہ سنی بزرگوں، جہاں تک یہ کیسٹ جائے گا میرے یہ الفاظ بھولتے رہیں گے کہ حضرت مجدد الثانی نے یہ تسلیم کیا ہے کہ حضرت علی سے لے کر 12ویں امام مہدی تک یہ دنیا میں آ کر ولی نہیں بنے بلکہ دنیا میں آنے سے پہلے ولی تھے. تو اب یاد رکھیے گا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے امیر شام کی بیعت کرنی تھی، پہلے ثابت تو کرو کہ ان دونوں میں سے ولایت کے مرتبے کا مالک کون تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ضرور با محمد و آل محمد. جب یہ بات طے شدہ ہے شیعہ حقہ کے مولانا علامہ سید خضر حسین چشتی صاحب نے بھی آل رسول میں اسے تحقیق کیا ہے. جب یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ 12 کی 12 ہستیاں رسول پاک کی نور کے سائے میں وہاں ولایت کے درجے پر فائز تھی، تو اب امام حسن کون ہے بابا کے بعد؟ ولی کائنات. اب ولی کائنات جب حسن ہے تو حسن سے بیعت کون لے سکے گا؟ یعنی آج ذرا توجہ میری طرف رہے بیٹا، ذرا میری طرف دیکھنا بیٹا، یہ بہت جلدی وقت گزر جائے گا. امام حسن سے بیعت کون لے سکے گا؟ میں اس پر بات نہیں کر رہا، اس مسئلے کو میں آگے بڑھانا نہیں چاہتا، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آج یہ کہنا کہ امام حسن علیہ السلام نے امیر شام سے سلو کر لی تھی اور ان کی بیعت کی تھی، آج اس مجمع میں برملا کہہ رہا ہوں پوری دنیا شیعت یا شیعہ اسلام یہ لکھے کہ امام حسن علیہ السلام نے امیر شام سے سلو کی تھی یا بیعت کی تھی. نہ میں سلو مانتا ہوں نہ میں بیعت مانتا ہوں. میں ابھی بابلی دلیل دیتا ہوں، گھبرائیں نہیں، میں چہرے دیکھ کے پہچان جاتا ہوں. دنیا شیعہ بھی
اور شیعہ کے علاوہ جتنے صاحبان اسلام یہ لکھتے چلے آ رہے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے امیر شام کی بیعت کر لی تھی یا ان سے سلو کر دی تھی. نہ میں سلو مانتا ہوں نہ میں بیعت مانتا ہوں. بیعت اس لیے نہیں مانتا کہ بیعت رسول کے بعد مسلمانوں سے وہ ہاتھ لے سکتا ہے جسے اللہ اپنا ہاتھ کہے. مسلمانوں سے وہ ہاتھ لے سکتا ہے جو شد اللہ کہوانے کا حقدار ہے, جسے اللہ اپنا ہاتھ کہے. یہ ہے میرا دعویٰ. اب میں دے رہا ہوں دلیل. اللہ ارشاد فرما رہا ہے قرآن سورہ الفتح اِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ. میرے حبیب یہ جن لوگوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے ان کے ہاتھوں پر تیرا ہاتھ نہیں تھا. تو لے سکتے ہو وہ لوگ, باقیوں کی مجبوری ہے. اِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ. یہ ان کے ہاتھوں پر تیرا ہاتھ نہیں تھا, انہوں نے بیعت کی ہے اللہ کے ہاتھ پر. کیوں؟ ید اللہ فوق ایدیہم, ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. یعنی اللہ نے رسول کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا. اچھا چلو ایک آیت اور پھر سنو. میرا حبیب آپ کے متعلق میں اعلان کر رہا ہوں کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اسے اللہ کی اطاعت کی. تو جس طرح اطاعت رسول اللہ کی اطاعت ہے, اسی طرح رسول کے ہاتھ پر بیعت, اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہے. تو جب قرآن سے ثابت ہو گیا کہ رسول کے ہاتھ پر بیعت اللہ کے ہاتھ پر ہے, حالانکہ ہاتھ رسول کا ہے, تو پھر ہر مسلمان صاحب علم کو یہ ماننا پڑے گا کہ رسول کے بعد مسلمانوں سے بیعت لینے کا حق وہی ہاتھ رکھتا ہے جو کل بھی ید اللہ تھا اور آج بھی ید اللہ ہے. تو امیر شام کے جتنے فضائل پڑھے جائیں, بھائی پڑھو. ہمیں کوئی ضد ہے, ہمیں کوئی حسد ہے, ہمیں کوئی عداوت ہے, ہم تو حق کی بات کرتے ہیں. جتنے فضائل پڑھو گے, جتنے فضائل پڑھو گے, جتنے فضائل پڑھو گے, لیکن یہ تو نہیں کہہ سکو گے کہ امیر شام کا خون اور محمد کا خون ایک ہے. جتنے جس کے جی چاہے فضائل پڑھو, ہم تمہیں نہیں روکتے, لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ امیر شام کا اور رسول کا شجرہ ایک ہے, یا صفات ایک ہے, یا ذات ایک ہے. نہیں, ماننا پڑے گا کہ وہ شجرہ اور ہے. اس کا میں ذکر نہیں کر رہا, جڑے چپ کر گئے ہو بے شک چپ کر کے بیٹھ جاؤ, جو بولیں گے ان سے پوچھ لینا. بھائی شجرہ طیبہ کا تو قرآن میں ذکر ہے, ایک اور شجرے کا بھی ہے. تو جو رسول کا شجرہ ہے وہ شجرۃ الطیبہ ہے. یا علی علی وانت من شجرۃ واحدۃ, اے علی تیرا اور میرا شجرہ ایک ہے. الحسن والحسین منی وانا منہما, حسن مجھ سے ہے, حسین
سے ہوں. کتاب کا نام ترمذی شریف، کتاب کا نام ابن ماجہ شریف اور باقی بہت ساری کتابیں. تو اب جب حسن رسول سے ہے، رسول حسن سے ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ حسن کا ہاتھ رسول کا ہاتھ ہے، رسول کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. تو بیعت تو لے وہی سکتا ہے جس کا ہاتھ ید اللہ ہو. جس کا ہاتھ ید اللہ خود ہے وہ کسی غیر کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ اب رہا یہ سوال کہ حسن نے سلو بھی نہیں کی. آپ بڑے حیران ہوں گے کہ گلفام صاحب نے یہ کیا کہہ دیا. جتنے 70 80 90 سال کے بزرگ بیٹھے ہیں جناب، میں آپ سب سے مطلب چاہتا ہوں، یہ دو فرد ہیں، دو قبیلے ہیں، آپس میں جھگڑے ہوئے لڑے ہوئے ہیں. ان دونوں قبیلوں کی جب سلو ہوگی تو دونوں کے سرداروں کو بٹھایا جائے گا، ان کے سامنے سلو کا سوال رکھا جائے گا. سلو کی شرطیں ہوں گی. سلو ہوگی کب کہ اس سلو کے بعد سارے اختلافات ختم. کاش مجھے آگے تشریح نہ کرنی پڑتی کہ اس سلو کے بعد ان دونوں کے درمیان قوموں کے یا قبیلوں کے یا گھروں کے یا ساتھیوں کے جتنے اختلافات ہیں آج کے بعد سارے ختم. اسے کہتے ہیں سلو. کوئی دنیا اسلام کا فرق شیعہ ہے یا غیر شیعہ مجھے تاریخ میں دکھا دے کہ امام حسن علیہ السلام کے عملی قدم کے بعد امیر شام اور امام حسن کے درمیان اختلافات ختم ہو گئے. اگر اختلافات ختم ہو گئے تھے تو امام حسن کے منہ پر حضرت علی کو برا بھلا کیوں کہا گیا؟ معلوم ہوا شرطیں الگ ہیں، میں بیان نہیں کر رہا. سلو نہیں ہوئی تھی، تو جب سلو نہیں ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا؟ جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا. اب میں آپ سے کچھ کھلا تو نہیں کر سکتا. سلو اور ہے، جنگ بندی کا معاہدہ اور ہے. سلو میں اختلافات ختم ہو جاتے ہیں. جنگ بندی کے معاہدے میں دونوں فریق اپنے اپنے نظریے پر قائم رہتے ہیں، لیکن سلسلہ وقت کا وسیع کر دیا جاتا ہے. یہ حسن کی امامت کی دور رس نتائج کو حاصل کرنے کی یہ آپ کی فلسفہ امامت تھا کہ حسن جانتے تھے کہ کس وقت میں تلوار اٹھانی ہے اور کس وقت میں تلوار نہیں اٹھانی. تو امام نے قطعاً سلو نہیں کی بلکہ امام نے جنگ بندی کا معاہدہ کیا. تو اب امام حسن علیہ السلام کا جنگ بندی کا معاہدہ یہ منوا رہا ہے کہ اگر حسن نے تلوار نہیں اٹھائی تو وہ بھی حق ہے، اور حسین نے تلوار اٹھائی تو وہ کل بھی حق تھا اور آج بھی. درود پڑھیے گا صلوات. اس سوال پر کہ جب رسول پاک قیامت کے دن امت کے درمیان موجود ہوں گے تو اللہ پھر رسول کی موجودگی میں رسول کے ان امتیوں پر جو ولایت علی کے منکر تھے انہیں عذاب میں کیوں چھونکے گا، مبتلا کرے گا. جب رسول خدا میدان غدیر میں یہ اعلان فرما چکے کہ من ان کو مولا ہو فہذا علی مولا، تو کتاب کا نام ہے تفسیر در منصور، جلد نمبر 2. میں باہر سے لے کر پڑھ رہا. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی صاحب نے لکھا ہے ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ
رسول پاک کے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں لما نصب رسول اللہ علی، جب میدان غدیر میں رسول پاک علی کو نصب فرما چکے، مقرر فرما چکے، علی کی مولایت اور ولایت کا اعلان کر چکے، حبط جبرائیل بہذہ الآیات، تو اس وقت جبرائیل یہ آیت لے کر نازل ہوئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میرا حبیب آج میں نے دین کو اکمل بنا دیا اور تمام نعمتیں میں نے تمام کر دی، اور اللہ اس دین اسلام سے راضی ہو گئے۔ بس جہاں تک اعلان کے بعد رسول نے کیا کیا، جو خیمے میدان غدیر میں لگے ہوئے تھے ان میں سے ایک خیمے میں علی کو بیٹھنے کا حکم دیا، اور علی کو حکم دیا بیٹھ جانے کا۔ جب بیٹھ گئے تو 1,24,000 صحابہ سے رسول نے حکم فرمایا کہ سلموا علی علی بعبرۃ المومنین، کہ اے میرے صحابیوں تم علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کرو۔ جب صحابہ نے رسول سے یہ حکم سنا تو چند ایک صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ بھی اللہ کا امر ہے کہ ہم علی کو امیر المومنین کہہ کر سلام کریں؟ رسول پاک فرماتے ہیں لو علم الناس متی سمي علی امیر المومنین ما انکروا فضلہ، اگر لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ علی کب سے امیر المومنین ہے تو وہ کبھی بھی علی کے ساتھ بغض نہ رکھے، علی کی فضیلت کا انکار نہ کرے۔ گیلا چند صحابہ کی طرف سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ پھر آپ ہی فرما دیں کہ علی کب سے امیر المومنین ہے؟ تو رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو سمیا امیر المومنین، علی کا نام اس وقت سے امیر المومنین ہے آدم و بین الروح والجسد، جب آدم ابھی آدم نہ تھا علی امیر المومنین۔ اس کے بعد رسول نے کیا کیا؟ اب یہ شیعت ہو گئے، اب جو روایت پڑھ رہا ہوں یہ شیعت ہو گئے۔ رسول پاک نے اپنا امام سیاہ نام اتار کر ایک گوشہ علی کے ہاتھ میں دیا اور ایک گوشہ خیمے کے اندر جہاں امہات المومنین بیٹھی تھی ان کے پاس بھیجا، یعنی کہ ایک گوشہ علی کے ہاتھ، ایک گوشہ اندر اس خیمے میں جہاں ہم سب مسلمانوں کی مائیں تشریف فرما تھی، اس ہاتھ اندر بھیجا اور اس امامے کے درمیان رسول نے اپنا ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کر ہماری ماں کو حکم دیا کہ علی کی بیعت کا ارادہ کر کے اس گوشے پر ہاتھ رکھ کر علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کرو۔
جو تاریخی فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری تمام ماؤں نے بارشاد رسول کریم درود پڑھیے سلام بارشاد رسول کریم ہر ایک نے علی کی بیعت کا اقرار کیا. آپ کو یاد ہوگا, شاید نہ بھی یاد ہو, ویسے ہونا تو چاہیے, اتنے جلدی آپ کو نہیں بھولنا چاہیے کہ جب مکہ میں حضرت بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کا وقت قریب آیا تھا تو بی بی نے رسول کے قدموں کی طرف دیکھا, دیکھ کر کہا یا رسول اللہ, جو اصول دین اور فروع دین آپ نے مجھے تعلیم فرمائے تھے میں نے ان پر زندگی بسر کی ہے, کیا اور بھی کوئی واجب ہے؟ کیا ان کے علاوہ, ان اصول دین اور فروع دین کے علاوہ اور بھی کوئی واجب ہے جو ابھی مجھے ادا کرنا باقی ہے؟ تو رسول پاک نے بی بی کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا خدیجہ ذرا ادھر دیکھو, ایک ادھر دیکھو. اب جو بی بی نے دیکھا, دیکھ کر کہا یا رسول اللہ, یہ تو میری گود کا, میری آغوش کا پلا ہوا میرا بیٹا علی بیٹھا ہے. سامنے تو میرا بیٹا علی بیٹھا ہے. رسول پاک فرماتے ہیں, ہاں بہتر دیکھیں تاکہ بات چھوڑ دیں. رسول پاک فرماتے ہیں ہاں خدیجہ بے شک یہ تیری گود کا پلا ہوا علی ہے, لیکن سن یہ علی ہے کون؟ ہوا مولا کے مولا المومنین و امامہم مہدی, یہ علی تیرا بھی مولا ہے. یہ تیرا بھی مولا ہے اور تیرے بعد جتنے مومن ہیں قیامت تک یہ ان سب کا مولا ہے. وَإِمَامُهُمْ بَعْدِي, اور یہ ان سب کا امام ہے. آج رحیم یار خان کے ایک حضرت علامہ جو اپنے آپ کو سیدزادہ کہلوا رہے ہیں, کل ان کا کلپ پورے پاکستان میں گردش کرتا رہا ہے. انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ سپاہ صحابہ کے لوگوں نے 5 مرتبہ مجھے غلام رسول ہونے کے پیش نظر مجھ پر گولیاں برسائی ہیں. میں کہتا ہوں مولانا آپ کی بارگاہ میں غلام رسول کے پیش نظر ہم سلام پیش کرتے ہیں, لیکن جہاں تک آپ کا یہ کہنا کہ شیعوں کا علی کو بلا فصل خلیفہ رسول ماننا ہم یہ تسلیم نہیں کرتے, ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ علی رسول کے بعد بلا فصل خلیفہ ہے؟ میں مولانا جواب نہیں دے رہا, یہ تو میں کچھ اور پڑھ رہا ہوں, بس زبان پر آپ کا ذکر بھی آ گیا ہے, شاید آپ تک آواز پہنچ جائے. جناب عیسیٰ نے کیا کہا تھا؟ یاتی من بعد اسمہ احمد, میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. اب نبی عیسیٰ کے بعد ہمارے نبی تک اگر کوئی بلا فصل عیسیٰ کے بعد نبی ہے تو وہ صرف ہمارا نبی ہے. ذرا سنیے گا, سنیے گا, بات بڑی مشکل ہے, ذرا سنیے گا. یاتی من بعد اسمہ احمد, میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. حضرت عیسیٰ اور رسول پاک کے درمیان فاصلہ ہے, لیکن درمیان میں کوئی نبی نہیں. اگر عیسیٰ کے بعد کوئی نبی ہے بلا فصل تو باقی ثابت کر رہا ہے وہ صرف ہمارا نبی ہے. تو رسول بھی فرما رہے ہیں مولا و امام بعدی, میرے پاس کائنات
رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا ہے، میں علی کی ولایت کا اقرار کرتی ہوں۔ رسول پاک نے آسمان کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا اللہم اشہد، یا اللہ گواہ رہنا عقیدہ خدیجہ بالتوحید لا الہ الا اللہ ہے، بالنبوہ محمد رسول اللہ ہے، بالولایہ علی سبحان اللہ۔ خبر شائع ہو گئی، رسول مدینے پہنچ گئے، پہنچے ہوئے تیسرا دن تھا۔ 3 کتابوں کے نام، پہلی کتاب کا نام تفسیر ثعلبی، میرے بڑے بھائیوں کی بہت بڑی تفسیر۔ دوسری کتاب کا نام الفصول المہمہ، یہ بھی میرے اسلامی بھائیوں کی کتاب۔ تیسری کتاب کا نام نور الابصار، حضرت علامہ، معاف رکھنا میں ادھر کام دیکھ رہا ہوں، نور الابصار حضرت علامہ شبلنگی علیہ الرحمہ کی یہ کتاب، یہ بھی عربی میں میرے اہل سنت بزرگوں بھائیوں کی بہت بڑی کتاب۔ میں نور الابصار سے لے کر پڑھ رہا ہوں اور جواب پیش کر رہا ہوں۔ 3 دنوں کے بعد حارث بن نعمان فہری اپنے ساتھیوں سمیت مدینے پہنچا، اپنی ناکہ کو، اپنی اونٹنی کو مسجد کے دروازے کے باہر اٹھایا، خود حسد علی کی آگ میں جلتا ہوا رسول پاک کے قدموں تک پہنچا، پہنچ کر عرض گزار ہوا، اے یتیم عبداللہ وہاں جا محمد ہے، اے محمد یعنی اے یتیم عبداللہ، تو نے کہا اللہ کی توحید کا اقرار کرو، میری نبوت کو تسلیم کرو، نماز پڑھو، روزے رکھو، حج پڑھو، زکوٰۃ دو، خیرات دو، جہاد کا حکم ہے جہاد لڑو، تیرے کہنے پر ہم نے تمام عمل پورے کیے، کیا اس پر بھی تو راضی نہیں ہوا جو اپنے بھائی کو، چچا کے بیٹے کو تو نے ہم پر مسلط کر دیا؟ امین کا امن ربے کا، یہ جو تو نے علی کی مولائیت کا، ولایت کا اعلان کیا ہے، آیا رب کی طرف سے ہے یا تیری طرف سے ہے؟ رسول پاک فرماتے ہیں الوحی من اللہ، وحی اللہ کی طرف سے ہے، والسفیر جبرائیل، وحی لانے والا جبرائیل ہے اور پہنچانے والا میں محمد ہوں۔ اللہ کے حکم سے میں نے علی کی ولایت مولائیت کا اعلان کیا، فواللہ اسے پشت پھیر کر دروازے کی طرف چلا، چلتے چلتے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا، دیکھ کر کہتا ہے اللہم ان کان محمد صادقا، اگر تیرا محمد علی کی ولایت کے اعلان کرنے میں سچا ہے، علی کی ولایت و ولایت کے اعلان کرنے میں، یار ایک نعرہ نہیں، زیادہ نہ لیں، شاہ جلدی کا اللہ ہے چل اور میں جا تو ٹائم تھوڑا ہے، اگر تیرا محمد مولائیت علی کا اعلان کرنے میں سچا ہے، اب میں رک گیا، بالکل رک گیا، کافی مجمع ہو گئے، میں سب کے سامنے رک گیا، ان کان محمد صادقاً، اگر محمد سچا ہے ولایت علی کے اعلان کرنے میں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہا ہے، محمد رسول اللہ بھی پڑھ رہا ہے، نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، خیرات بھی دے رہا ہے، مسلمان بھی کہلوا رہا ہے، اور محمد کی سچائی پہ شک بھی کر رہا ہے، یہ میں نے شیعہ حوالہ نہیں دیا، یہ حوالہ میری جیب میں ہے، کتاب کا نام ہے نور الابصار، عربی میں حضرت علامہ شبلنگی علیہ الرحمہ کی، میں پوری عبارت یہ پڑھ رہا کہ میرے پاس وقت نہیں رہا، کہ اگر محمد سچا ہے، معلوم ہوا میرے نبی
کے سچے ہونے پر شک وہی کرے گا جو علی کو ولی نہیں مانتا۔ اچھا تو میں علی کو ولی نہیں مانتا، ہاں تیرے کہنے پر بھی اس نے اعلان کیا ہے روز روز کے جلنے سے ایک مرتبہ جلنا بہتر ہے۔ فَأَرْسِلْ عَلَيَّ شَوَاظًا مِّنَ النَّارِ، آسمان سے آگ کا شعلہ میرے اوپر پھینک جو مجھے جلا دے، مجھے یہ جلنا منظور ہے۔ لیکن علی کو ولی ماننا یہ منظور نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو پتا ہے علی ولی ہے۔ یہ چلا ابھی دروازے سے باہر نکلا ہی تھا کہ اوپر سے آسمان سے ایک آگ کا شعلہ گرا، اور ایک نسخے میں ہے کہ اوپر سے ایک کنکر گرا، پتھر گرا، من دوبر سے نکلا، دو حصوں میں تقسیم کر دیا، اور باقی کتابوں میں شعلہ گرا جس نے اس کو جلا کے راکھ کر دیا۔ بس یہاں تک میں نے آنا تھا، آپ کو لانا تھا، اب میں آپ کو لے آیا۔ حضرت علامہ سید توصیف صاحب، اگر تم کہتے ہو کہ اللہ محمد کی موجودگی میں قیامت کے دن علی کی ولایت کے منکروں کو بڑھیا جو سمجھ گئے ہو میرے کے نعرہ ہے۔ اگر آج تم نوجوانوں نے ملت اسلامیہ کو حقائق سے دور رکھنے کی خاطر یہ نعرہ لگاتے ہو کہ قیامت کے دن رسول موجود ہوگا اور رسول کی موجودگی میں اللہ منکرین ولایت علی کو جہنم میں کیسے بھیجے گا، جبکہ اس کا وعدہ ہے کہ میرا محمد جب تک تو ان میں موجود ہے میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا۔ مولانا اب تو رسول مسجد میں موجود ہے۔ واہ جی واہ، رسول بھی بابا جی یہ تو سمجھ نہ آگے میں نے کہہ دینا، رسول دیکھ رہے ہیں، صحابی دیکھ رہے ہیں، ساری بھری مسجد دیکھ رہی ہے، اور وہ کلمہ کو جل رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا منکر تھا نہیں، محمد رسول اللہ کا منکر تھا نہیں، نماز، روزہ، حج، زکات، خیرات ان کا منکر تھا نہیں، منکر کس کا بنا؟ ولایت علی کا۔ یا اللہ محمد کی موجودگی میں جلا رہا ہے، ہاں اسی لیے تو جلا رہا ہوں تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ جب علی کی ولایت کے منکر کو میں یہاں آنکھ سے نہیں بچانا گوارا کرتا تو وہاں جہنم سے کیسے بچاؤں؟ مطبوعہ پیروز لبنان عربی میں جس کا نام ہے الصواعق المحرقہ، بھائی ذرا بڑا پیارا ترجمہ ہے، میں ذرا یہاں پر جو چاہوں گا آپ سے بھی، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جلانے والی بجلیاں۔ اب یہ پتا نہیں کہ کس کس کو یہ بجلیاں جلا رہی ہیں، کہ اس کتاب میں یہ درج ہے کہ قیامت کے دن جب بڑے بڑے لوگ اپنے اپنے اعمال پر ناز کرتے ہوئے جنت کی طرف جانے لگیں گے، پردہ غیبت سے ندا گونجے گی ملائکہ کہ ہم ان کو روک لو، یہ پکار کر گئے کہ یا اللہ ہمارے دامن عقیدہ اور عمل میں توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، نماز، روزہ، حج، زکات، خیرات، حج ہے، ہمیں اجر دے۔ پردے سے جواب ملے گا، اجر مانگتے ہو
اجر مانتے ہو نا، اجر مانتے ہو نا؟ تمہیں یاد ہے ایک اجر میں نے بھی مانگا تھا. اجر مانتے ہو نا؟ تمہیں یاد ہے ایک اجر میں نے بھی مانگا تھا، وہ میرے محمد نے نہیں مانگا تھا، وہ میں نے کہا تھا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. اپنا نام اعمال دیکھو، اگر محمد کی آل بیت سے محبت ہے تو اجر مانگو. سپاروں میں سبھی کہتے ہوئے یہی نظر آتے ہیں اجاز کو. آواز بلند آ رہا ہے. وہ اجر میرے محمد نے نہیں مانگا تھا، تو میں نے منگوایا تھا. اگر اجر دیا ہے، ہاں بھائی کمال ہے یار اس طرح نہ کیا کرو بانیان صاحبان. جب مجھے بلایا کرو تو پھر ٹائم میری مرضی کا دیا کرو. اب بتاؤ میں کیا بات آ جاتی ہے، میں روک نہیں سکتا. اسی آیت کی تفسیر میں، تفسیر الکشاف، حضرت علامہ زمخشری علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی، جلد نمبر 4، مطبوعہ بیروت لبنان، باہر کی جلد سبز کلر کی، اس کا بارڈر سنہری کلر کا. اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے رسول کی 13 حدیثیں لکھی ہیں، جن میں صرف 2 حدیثیں پڑھ رہا ہوں. 13 حدیثوں میں سے ایک حدیث انہوں نے یہ بھی لکھی ہے کہ جو بھی آل محمد کی محبت دل میں رکھ کر مر جائے گا تو جب وہ قبر میں سلایا جاتا ہے تو فتح لہو فی قبرہ بابام الی الجنہ، وہ قبر میں سو کر جنت کا انتظار نہیں کرے گا، بلکہ جیسے قبر میں جائے گا اس کی قبر میں 2 دروازے جنت کی طرف کھول دیے. لکھتے ہیں رسول نے فرمایا، قال رسول اللہ، میں زندگی بھر ضامن ہوں ان حدیثوں کا اور تمام حوالوں کا. رسول پاک نے فرمایا الا ومن مات الا بغض آل محمد مات کافرا، جو بغض آل محمد دل میں رکھ کر مر جائے اس کی نمازیں نہ دیکھنا، روزے نہ دیکھنا، حج نہ دیکھنا، خیرات نہ دیکھنا، وہ محبت کا فیصلہ سننا. آل محمد کا منکر کافی کافر تھا. یارفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نعمت کو جانتے ہیں پھر بھی اس کا انکار کر رہے ہیں. روکو ان کو. ہاں ان سے کچھ پوچھنا ہے، یا اللہ ہر شے ہے، کیا پوچھنا ہے؟ السماء کل مورے گا، فرمایا اس وقت جواب قدرت ملے گا. ان سے پوچھنا ہے عن ولایت علی ابن ابی. جن دلوں میں ولایت علی تھی، عشق رسول تھا، رسول کی قربا کی مودت کا جو حق ادا کرنے آئے تھے، وہ ہتھیلیوں پر سر رکھ کر حسین کی خدمت میں پہنچے. ظاہر لال بطول کا بیٹا، یہ ایک جان کیا ہے؟ اگر لاکھ مرتبہ ہماری شہادت کے بعد اللہ پھر زندگی دے، پھر زندگی دے، تیرے قدموں پر یہ جان نشاور ہے، یہ قربان ہے، چونکہ اصل حقیقت دین تو تیری ذات ہے. رسول پاک کے لیے
اللہ نے اعلان کرایا تھا کہ اجر رسالت کیا ہے، اس کے قربا کی مودت، کل انشاءاللہ زندگی بخیر مجھے وہاں پہنچنا ہے. کیا نام ہے؟ اچھا جی مجھے وہاں پہنچنا ہے اتحاد کیمیکل کے سامنے. تو میری تقریر کا کل جو عنوان ہوگا وہ انتہائی طور پر اہم ہوگا، جو اس بات کی عکاسی کرے گا کہ ہم شیعہ سنی بھائی مل کر کس طرح اولاد رسول کا حق ادا تو نہیں کر سکتے لیکن کوشش کر رہے ہیں. تو مسلمانوں نے، جدیدی مسلمان کہلانے والوں نے جو اجر رسالت ادا کیا وہ کیا تھا؟ جتنا جی بھر کے اولاد رسول کو لوٹ سکتے تھے اتنا لوٹا. ایک فکرہ زبان پر آ گیا ہے، مجھے معاف کر دینا، میں ادا کر رہا ہوں. حسین کو کربلا لوٹا اور حسین کی سیدہ بہن شریکت الحسین سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو شام غریبہ سے لے کر شام کے قید خانے تک لوٹا. یعنی حسین کربلا لوٹا گیا، سیدہ قدم قدم پر لوٹی گئی. جب حسین لوٹا گیا آزاد تھا، حسین کے ہاتھ بندھے ہوئے دن تھے، تیر چلا رہے تھے، تلوار چلا رہے تھے، جواب دے رہے تھے. یہ اور بات ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کی سزا پر امام نے تلوار کو روکا، روک کر کہا شامیوں، کوفیوں، یزیدیوں، جتنا رسول کے بیٹے کو مار سکتے ہو مار. اللہ اب حسین تلوار نہیں اٹھائے گا، لیکن علی کی بیٹی کو، دختر رسول کو، بھائیوں کی بہنوں کو اس انداز میں لوٹا کہ ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے تھے. کربلا کے میدان میں یہ چاروں طرف میں امام بارگاہ کے سائے میں بیٹھا ہوں، میں قسم نہیں کھاتا لیکن رونے والوں شک بالکل نہ کرنا. کربلا کے میدان میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے مظلوم دادا پر جہاں تیر برسے، جہاں نیزے ٹوٹے، جہاں تیریں لگی، جہاں پتھر برسے، وہاں ظالموں نے جلتی ہوئی آگ کی لکڑیاں میرے مظلوم دادا کے زخموں پر پھینکی. اور رونے والوں کربلا میں حسین کے زخموں پر جلتی ہوئی لکڑیاں پھینکی گئی. لیکن مرد تو ہے، ایمان تو ہے، لیکن آؤ ذرا شام کے بازار میں دیکھو جب ظالم عورتوں نے گھروں کی آگ قید بیویوں پر ڈالی تو سیدہ نے آواز دے کر کہا شامی عورتوں نحن بنات رسول اللہ، ہم رسول کی بیٹیاں ہیں. امام زین العابدین فرماتے ہیں جو میرے گلے میں توق تھا وہ لوہے کا تھا، لوہے کی زنجیر تھی. شام کے بازار میں 5 لاکھ تماشائی جمع ہوئے. میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. جو زائرین بیٹھے ہیں وہ ذرا آنکھوں میں تصور لائیں کہ شام کا بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھا دو بچے کو، بیٹھ جا بیٹا نہیں. شام کے بازار میں سوق حمیدیہ میں جو گئے ہوئے ہیں وہ ذرا آنکھیں بند کر کے تصور کریں کتنا شام کا بازار ہے. لیکن اس بازار میں 5 لاکھ تماشائی تھے. میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. نبی کی نوازیاں بجا، علی و بطول کی بیٹیاں بجا، سروں پر چادریں نہیں ہیں، ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے ہیں. روتے بھی جاؤ، مجھے ایک جواب بھی دیتے جاؤ. جہاں 5 لاکھ تماشائی تھے
نہیں سکتا تھا، اتنا اجتماع تھا۔ جب یزید کو پتہ چل گیا کہ ایک سوئی گرنے کی بھی جگہ باقی نہیں رہی، اب اس نے کہا شمر جا کر منادی کر دے کہ علی کی بیٹیوں کو اسی اجتماع سے لے آؤ۔ اب مجھے بتاؤ بیویاں کیسے گئی ہوئی ہوں، کس طرح گزر کر گئی؟ رو رہے ہو، پرسہ دے رہے ہو، آخر قیام جہنم ہے۔ مولا مجھ سے قبول کرے۔ آپ نے میرے سجادہ کا فرماتے ہیں ہائے اس سے بڑا دن کیا ہوگا کہ ہم قیدیوں کو یہودیوں کے بازار میں لے گئے، وہاں کھڑا کر کے آواز دے کر کہا یہودیوں یہ اسی علی کی بیٹیاں ہیں کس نے خیبر فتح کیا تھا، کس نے بدلہ لینا۔ قائل آخری کلمات امام فرماتے ہیں میرے توق میں ایک زنجیر بازی ہے، اس زنجیر کا سرا میری گردن سے نکال کر 12 بیویوں کو اس زنجیر سے جکڑا گیا۔ جب ہم ہجوم سے گزرنے